پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلی، ڈی چوک پہنچنے پر سائرن بجائے گئے اور شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ بھارت نے کشمیر کا پرچم، ترانہ اور شناخت چھیننے کی کوشش کی۔ کشمیریوں نے بھارتی اقدام کو مسترد کر دیا۔ کشمیریوں نے پاکستان کا حصہ بننے کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ وفاقی وزیر امیر مقام طارق فضل چودھری اور حریت رہنما غلام محمد صفی کا ریلی سے خطاب۔ کئی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا، مگر مارے کے حق کے بعد، لاسٹ ایئر کے بعد ہر ایک کے ذہن میں زندہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے اور سیریس ایشو ہے۔ میں کشمیری شہداء کی قربانیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کی استقامت کو آج یہاں اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت میں ایک تاریخ ساز اجتماع سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہر جگہ ہم پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی اقدامات کشمیر تنازع کی قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرے اور اگست 2019 سے نافذ غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا اور ان کی آواز کو ہر علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر پوری قوت سے بلند کرتا رہے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف کا یوم استحصال پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ، بھارتی فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں شدید تشویش کا باعث ہیں۔ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کا انحصار مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر ہے۔ ISPR کا پیغام۔ آج پاکستان کے عوام یوم استحصال منا رہے ہیں تاکہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ثابت قدم عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر سکیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کشمیری عوام کی ثابت قدمی اور جرأت کو خراج تحسین۔ بھارت نے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کا فیصلہ کیا تھا۔ ان اقدامات کا مقصد کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنا تھا۔ بھارت کی یک طرفہ اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام۔ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں پاکستانی سفارت خانہ، سول سوسائٹی، ماہرین تعلیم اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مقررین نے کشمیر تنازع کے تاریخی، قانونی اور انسانی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ISPR نے 5 اگست یوم استحصال کشمیر پر نیا نغمہ آزادی جاری کر دیا۔ نغمے میں کشمیریوں کی ثابت قدمی، امید اور حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اردن کے دارالحکومت عمان پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار آج فلسطین سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات بھی کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار فلسطین کی صورتحال اور باہمی تعلقات پر مختلف وزرائے خارجہ سے تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانگی کا امکان۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملیں گے۔ ایران امریکہ جنگ اور خلیجی ملکوں پر جنگ کے اثرات سمیت دیگر امور پر بات چیت متوقع ہے۔ امریکہ کا ایران سے آبِ ہرمز کھولنے پر بات چیت میں پیش رفت کا دعویٰ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے معاہدہ جلد ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ بھیسنٹ نے بھی آج آبِ ہرمز کھل جانے کی توقع ظاہر کر دی۔ جہازوں کی آمد و رفت آزادانہ ہوگی۔ معاہدے کے تحت ایران کو کسی قسم کی رعایت نہ دینے کا بھی دعویٰ۔
in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict. قطر کا ثالثوں کی طرف سے امریکہ ایران مذاکرات میں بڑی پیش رفت کرنے کا دعویٰ. ثالث ذرائع کے مطابق پاکستان، عمان اور قطر مذاکرات میں سہولت کاری اور پیغامات کے تبادلے میں کردار ادا کر رہے ہیں. فریقین کو براہ راست بات چیت پر آمادہ کرنا پہلی کوشش ہوگی. امیر قطر اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. قطری حکام کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر لی تھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا. ایران نے رابطہ کر کے مذاکرات کی درخواست کی. فاکس نیوز سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان انتہائی مثبت مذاکرات جاری ہیں. معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں 48 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا. خبردار کیا کہ اگر ایران ایک بار پھر معاہدے سے پیچھے ہٹا تو اسے انتہائی سخت حملے کا سامنا کرنا پڑے گا. ایرانی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں. اصل سخت کارروائی ابھی باقی ہے. امید ہے کہ اس کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے استعفیٰ دینے پر غور سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا. صدر پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنئی سے اختلافات کی خبروں کی بھی تردید. ایرانی صدر نے واضح کیا کہ وہ عہدے پر برقرار رہیں گے اور بحیثیت صدر کام جاری رکھیں گے. ان کی حکومت اور مسلح افواج میں مکمل رابطہ ہے. کبھی استعفے کا فیصلہ کیا تو وہ اس کا خود اعلان کر دیں گے. امریکا کے اہم ترین میزائل ڈیفنس سسٹم تھاڈ میں استعمال ہونے والے میزائلوں کا تقریباً 80% ذخیرہ ختم ہو گیا. CNN کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی فوج تھاڈ میزائلوں کے ذخیرے کا 80% حصہ استعمال کر چکی ہے. جنگ سے پہلے کی تعداد کے مقابلے میں پیٹریوٹ میزائل کا بھی ذخیرہ ختم ہو چکا ہے. گولہ بارود کے کم ہوتے ذخائر اور مشرق وسطی میں امریکی اور اتحادیوں پر ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی کے خدشات نے صدر ٹرمپ کو ایرانی تنصیبات پر بڑے پیمانے پر حملوں کا منصوبہ منسوخ کرنے پر راضی کیا. پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کے حکام نے گولہ بارود اور اسلحے کے ذخیرے میں کمی کے خدشات کو مسترد کر دیا. یمن کے قریب سمندر میں بھارتی بحری جہاز پر حملہ. پروجیکٹائل لگنے سے جہاز سمندر میں ڈوب گیا. عملے کے 13 ارکان محفوظ. یمنی کوسٹ گارڈ نے عملے کو بحفاظت ریسکیو کر لیا. بھارتی وزارت بحری امور کی تصدیق. تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. برطانوی برینٹ کروڈ 5% سے زائد گر کر $79 پر آ گیا. امریکی خام تیل کی قیمت بھی 5% سے زائد گر گئی. WTI $75 فی بیرل ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بھی کمی. پیٹرول ₹3.39 سستا ہو کر ₹328.56 فی لیٹر ہو گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹4.07 کی کمی. نئے نرخ ₹350.86 مقرر. قیمتوں کا اطلاق صرف آج کے لیے ہوگا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں ایمرجنسی اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے NDMA کی کوششوں کو سراہا. انسانی جانوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے تیاری، مختلف اداروں کے مابین مؤثر باہمی رابطے اور فوری رد عمل کی ضرورت پر زور. پاکستان کی مسلح افواج امداد، بچاؤ اور بحالی کے آپریشنز میں سول انتظامیہ اور NDMA کی معاونت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. فیلڈ مارشل کی یقین دہانی. واشنگٹن میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور. دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ نے داعش، خراسان، القاعدہ، TTP اور BLA
کے خلاف مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. دونوں ممالک کا سرحدی سیکیورٹی مضبوط بنانے اور دہشت گرد سہولت کار نیٹ ورکس کے خاتمے پر تبادلہ خیال. پاکستان اور امریکہ نے خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے انسداد دہشت گردی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. بارودی مواد کے دھماکے میں زخمی پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر کا غیر معمولی حوصلے اور جرأت کا مظاہرہ. تیراہ میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر زخمی ہوئے. پاک فوج کے شدید زخمی کمانڈنگ آفیسر نے اپنے جوانوں کا morale بلند رکھا اور آپریشن کے تسلسل کو یقینی بنانے کی تلقین کی. واقعہ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے عزم، بہادری، قیادت اور فرض شناسی کی ایک اور روشن مثال ہے. یوم شہدائے پولیس کے موقع پر پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے مقامی کمانڈرز کی جانب سے خیبر پختونخوا پولیس کے مختلف ہیڈ کوارٹرز اور تھانوں کے دورے، پولیس کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. پر وقت انٹیلیجنس شیئرنگ، مربوط تعاون اور مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے امن و استحکام مزید مضبوط بنانے پر زور دیا. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے شہر دالبندین میں منظم اسمگلنگ گروہ کے خلاف بڑی کارروائی. 42 ملین روپے مالیت کا اسمگلنگ کا سامان پکڑ لیا. گروہ کا ریاست مخالف عناصر کو مالی وسائل، رسد اور سہولت فراہم کرنے کا انکشاف. ضبط شدہ سامان کسٹم حکام کی موجودگی میں تلف کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے وفد کی ملاقات. پنجاب میں جائکا کے مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال. تعلیم، صحت اور خواتین کو با اختیار بنانے والے منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جائکا کے تعاون سے فیصل آباد کی طرز پر واٹر سپلائی، سینیٹیشن اور اربن انفراسٹرکچر ماڈل کو دوسرے شہروں تک وسعت دینے میں اظہار دلچسپی. مسلسل تعاون اور بہترین ڈیولپمنٹ پر جائکا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی فریم ورک پر مذاکرات آخری مرحلے میں داخل. دونوں ممالک کا تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے عزم کا اعادہ. پاکستان اور امریکہ نے تکنیکی مذاکرات کی رفتار مزید تیز کرنے پر اتفاق کر لیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گریس سے ورچوئل ملاقات. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے سے دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کو فائدہ ہوگا. امریکی تجارتی نمائندے نے پاکستان کی لیبر اور ریگولیٹری اصلاحات کو سراہا. پاکستان ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کے متفقہ منٹس پر دستخط. پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق. آزاد تجارتی معاہدے کے قواعد اور ٹیرف میں کمی کے طریقہ کار پر اہم پیش رفت. دونوں ممالک کا دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ. دونوں ممالک تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر متفق ہو گئے. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز بہادر آباد میں 2 گروپوں کے تصادم کا مقدمہ نیو ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا. سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل، ہوائی فائرنگ، بلوہ سمیت دیگر دفعات شامل. کراچی کے علاقے قیوم آباد میں زیادتی کا شکار 1.5 سالہ بچی دوران علاج چل بسی. ملزم بچی کو گھر سے گھمانے بہانے لے گیا تھا. واپسی پر بچی کی حالت انتہائی خراب تھی. اسپتال میں ڈاکٹرز نے بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کر دی. اسپتال منتقلی کے دوران ملزم فرار ہو گیا تھا. بعد میں پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں ماں اور ہمسایہ خاتون کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار. واقعے میں 2 لڑکیاں زخمی بھی ہوئی تھیں. ملزم نے معمولی جھگڑے پر لوہے کے راڈ مار کر دونوں خواتین کو قتل کر دیا تھا. پولیس نے ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والا آلہ قتل برآمد کر لیا. لاہور میں انویسٹیگیشن پولیس ٹاؤن شپ کی زیر حراست 2 خواتین ملزمان پراسرار طور پر ہلاک ہو گئیں. پولیس کے مطابق دونوں خواتین منشیات کے زیادہ استعمال کے باعث چل بسیں. انمول اور آمنہ نامی خواتین کو چوری اور دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا.
لاہور کے تھانہ غازی آباد میں ذہنی معذور بھکاری لڑکی سے مبینہ زیادتی، ڈی آئی جی نے تھانے دار سمیت 78 اہلکاروں پر مشتمل پورے عملے کو معطل کر دیا۔ اے ایس آئی لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر تھانے لایا، گیٹ پر موجود سنتری کے پوچھنے پر بتایا تفتیش کرنی ہے، انویسٹیگیشن روم میں لے جا کر زیادتی کی اور پھر موٹر سائیکل پر ہی واپس چھوڑ آیا۔ کراچی میں میر رضا علی کی موت کے کیس کی تفتیش میں مزید پیش رفت، ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی، کچرا چننے والے کو لاش کے قریب 8 منٹ تک موجود دیکھا جا سکتا ہے، پستول لے جانے کا شبہ، میر رضا کی ایپل واچ کے ڈیٹا سے بھی اہم معلومات مل گئیں، آئی فون کو بھی ڈیکوڈ کرنے کی کوششیں جاری، پولیس کو لاش کے نمونوں کے کیمیائی تجزیے کا بھی انتظار۔ حکومت کا پاکستان کو علاقائی ٹرانس شپمنٹ ہب بنانے کے لیے جامع پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ، وزارت بحری امور کا کراچی بندرگاہوں کے لیے تاریخی ٹرانس شپمنٹ مراعاتی پیکج کا اعلان، وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کے مطابق ٹرانس شپمنٹ جہازوں کو پورٹ ہینڈلنگ چارجز میں 80% تک رعایت دے دی گئی، چیئرمین کے پی ٹی کا کہنا ہے کہ زیادہ ٹرانس شپمنٹ کارگو لانے والے جہازوں کو زیادہ مراعات ملیں گی۔ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں آ گیا، بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب، سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ، حسینہ واجد کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت مانگ لی، بھارت کی شیخ حسینہ کے خطاب کو نجی معاملہ قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش۔ بھارت اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ فاش ہونے پر بھارتی وزارت خارجہ کا نمائندہ تل ملا اٹھا، پاک فوج کے ترجمان کے افغان طالبان اور بھارت کا ایک ڈی این اے والے بیان پر لاجواب ہو گیا، صحافی کو فرسٹریشن کہہ کر ٹالنے کی کوشش، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں واضح کیا تھا، افغان طالبان رجیم بھارتی آقاؤں کی ایما پر اسلام کا مسخ شدہ چہرہ دنیا کو دکھا رہی ہے۔ افغانستان میں جاری ظلم اور ہوشربا مہنگائی سے تنگ افغان شہری طالبان رجیم کے خلاف بغاوت پر اتر آئے، کابل میں افغان شہری نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ افغان طالبان رجیم کی ناقص پالیسیوں کے باعث مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، طالبان کے خلاف خود اٹھنا ہوگا، بچانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کو طالبان سے آزاد کرایا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے۔ جلال آباد کے شہری کا کہنا ہے کہ طالبان اپنے نظریات کے برعکس یہود و ہنود کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب کا الرٹ جاری، پشاور، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات ختم ہو گئیں، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری، عرس کے دوران محافل سما اور محافل نعت کا سلسلہ بھی جاری رہا، زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹ پر 103 رنز بنا لیے، میزبان ٹیم نے پاکستان پر 60 رنز کی برتری حاصل کر لی، پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 387 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، عبداللہ شفیق نے سینچری سکور کی، ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 344 رنز سکور کیے تھے۔ مائیکل اسمتھ پاکستان مینز ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر، پی سی بی نے مائیکل اسمتھ کی تقرری کی تصدیق کر دی، مائیکل اسمتھ ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیموں کے ساتھ کام کریں گے، 46 سالہ مائیکل اسمتھ کو 2 سال کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے، مائیکل اسمتھ لیول 4 کوچنگ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں، مائیکل اسمتھ انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے۔ کامن ویلتھ گیمز میں میڈل حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون باکسر فاطمہ زہرا کی وطن واپسی، اگلا ہدف ایشین گیمز میں میڈل جیتنا قرار دے دیا، باکسنگ مشکل کھیل نہیں، محنت کر کے لڑکیاں آگے نکل سکتی ہیں، فاطمہ زہرا کی کرکٹ کی طرح سپورٹ کرنے کی اپیل۔